بہترین راہ کا چناؤ۔ مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ہو جس نے آج کا نیا دن ہم سبوں کی زندگی میں بخش دیا اور ہم سب مل کر خدا کے حضور میں حاضر ہیں اس کی شکر گزاری کے لیے۔ ہم خدا کے کلام میں سے آج پڑھنے والے ہیں امثال 16 باب اور اس کی 28 آیت، جس میں یہ لکھا ہے: ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ آمین۔ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ امثال کی کتاب بھی اس کے بارے میں خبردار کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اپنی طرف سے تو سیدھی راہ پر چل رہے ہوں، لیکن حقیقت میں ہم اس راہ پر چل رہے ہوں جو موت کی طرف لے جاتی ہے اور جو خدا کی مرضی کی مخالف ہے۔ دراصل لوگ فطری طور پر نہ خدا کے طالب ہیں اور نہ راست بازی کی تلاش ہی کرتے ہیں، لیکن جب روح القدس ہمارے دلوں کو مسیح کے لیے بیدار کرتا ہے تو ہم خدا کی مرضی کے آرزومند ہوتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے روح کی ہدایت کے بغیر اپنے فیصلے کرتے ہیں تو ایسے جہاز کی مانند ہیں جو سمت معلوم کرنے والے آلہ کے بغیر ہی سفر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اپنی عقل اور حکمت کے مطابق بہترین کام کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ہو سکتا ہے جو اچھا دکھائی دیتا ہو دراصل گناہ کی طرف لے جاتا ہو اور بالآخر ہماری جان کو فنا کر دیتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 18 سے 20 آیت میں آپ کو اس چیز کا ذکر ملے گا۔ صرف خدا ہی زندگی کی طرف جانے والی راہ جانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس راہ پر چلیں۔ یہ گمان نہ کریں کہ ہر دستیاب موقع جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ شیطان اپنے آپ کو نور کے فرشتوں کی صورت بنا لیتا ہے اور اس کا دعوت نامہ آپ کے بہترین مفاد میں دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 14 آیت، پھر بھی اس کی راہیں موت ہی کی طرف جاتی ہیں۔ خدا کا کلام آپ کے راہ کی روشنی ہے اور راست بازی کی راہوں پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس راہ پر چلنا ہلاکت کا باعث ہے جو روح القدس کی ہدایت کے بغیر سیدھی دکھائی دیتی ہے۔ جب آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو روح القدس کی ہدایت کے لیے وقت صرف کریں۔ وہی آپ کے انتخابات کی پیچیدگی کو جانتا ہے۔ روح القدس سچائی کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گا اور کثرت کی زندگی کا تجربہ دے گا۔ جب وہ آپ کی رہنمائی کرے تو اس پر بھروسہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی مرضی کو روح القدس کی مرضی بنا لیں۔ اپنے اندر کی آواز سنیں، خدا سے مدد مانگے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کام کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ پاک روح کی رہنمائی مجھے بخش، اور جب پاک روح آپ کو گائیڈ کرے، اگر وہ حصہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ پاک روح رہنمائی نہیں کر رہا، اور اگر آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر پاک روح خاموش ہو جائے گا۔ اگر پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں تو پھر اس پر دھیان دیں۔ اپنے کاروبار میں، اپنے جابس میں، اپنے زندگی کے مختلف فیصلوں میں خدا روح کو آگے رکھیں۔ وہ کبھی آپ کو کوئی غلط مشورہ نہیں دے گا اور کبھی کوئی ایسی راہ آپ کو نہیں دکھائے گا جو آپ کو تباہی یا بربادی کی طرف لے کر جائے۔ خدا کو آج موقع دے اپنے زندگی میں کام کرنے کا۔ خدا پاک روح جو آپ کے اندر بسا ہے اسے موقع دیں تاکہ وہ آپ کا بہترین مددگار آپ کی رہنمائی کرے، تاکہ آپ کو آپ کے فیصلے کرنے میں آسانی ہو سکے اور اپنے لیے آپ بہترین راستہ جو ہے وہ چن سکیں، جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جائے، کامیابیوں کی طرف لے کر جائے، نہ کہ بربادی کی طرف۔ خدا آج اس بات کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں ہماری مدد کرے اور ہمیں بہت برکت دے، تاکہ ہم اس کے کلام کو ہر روز سنیں، سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو اس کی مرضی کے مطابق گزار سکیں۔
اگر ویڈیو سے برکت پائے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بتھیروں تک یہ خدا کا کلام پہنچ سکے اور بتھیرے مسیح کے پاس آ سکے۔ ضرور ہمارے ساتھ اس بشارتی خدمت میں حصے دار بنیں۔ آمین۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے ہم سبوں کو یوں ہی استعمال کرتا رہے۔